حضرت عمر فاروق نے ایک غلام کو صحابہ کرام کے اوپر گورنر بنایا۔ یہ ہمارا کلپ اس عنوان سے شروع ہو رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے غلام ابن ابزہ کو گورنر بنا دیا۔ آپ سے کہا گیا حضور آپ نے ایک عبد کو گورنر بنا کر آزاد مسلمانوں کو اس عبد کے ماتحت کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ غلام ابن ابزہ قاریو کتاب اللہ ہے وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، یہ کتاب اللہ کا قاری ہے۔ صحابہ کرام قاری اس کو کہتے تھے جو عالم دین ہوتا تھا، بڑا عالم ہوتا تھا۔ آج کل جو قاری اور عالم کے درمیان فرق ہے یہ نہیں تھا۔ اصل قراء اور قاری علماء کو کہا جاتا ہے۔ حدیثوں میں جو قراء کا ذکر آتا ہے اس سے مراد علماء ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں قراء کی تعریف آتی ہے، اس میں تجوید پڑھنے والے قراء مراد نہیں ہوتے بلکہ علماء مراد ہوتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو یہ جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بعض لوگوں کو بلند کر دے گا اور بعض لوگوں کو نیچے کر دے گا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بین العالم والعابد مئۃ درجۃ بین کل درجتین حاضر الجواد المزمر 70 سنۃ۔ عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے کا فاصلہ ہے، اور 2 درجوں کے درمیان اچھے تضمیر شدہ اکثر سیز سے فارغ ہونے والا گھوڑا کی 70 سال تک دوڑ کا فاصلہ ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت۔ اب عالم کا عابد کے ساتھ مقابلہ ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عالم غیر عابد ہوگا اس کو عابد پر یہ فضیلت ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی لوگوں کی، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گی یا اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پہلی جماعت انبیاء کی ہوگی، دوسری جماعت علماء کی ہوگی، اور تیسری شہداء کی ہوگی۔ اب اس حدیث شریف میں شفاعت کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کے بعد ذکر کیا اور شہداء کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جہاں بھی علماء کا ذکر آتا ہے حدیثوں میں تو علماء مطلق آتا ہے، یعنی ان کے ساتھ عبادت کی قید کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض حضرات اہل علم کہتے ہیں کہ مطلق علماء کی فضیلت ہے شہداء پر، اس لیے کہ
علم بھی ایک عمل ہے، لہذا جو عالم ہے علم کی وجہ سے اس کو عابد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو امام غزالی نے صاحب قرطبی نے بھی لکھی ہے تفسیر قرطبی میں، فضل العالم العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہے دیگر کواکب پر۔ اب اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند کتنا خوبصورت چمکدار ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں باقی کواکب کتنے دھیمے اور چھوٹے لگتے ہیں۔ تو عالم کی فضیلت عابد پر، یہاں بھی عابد کے مقابلے میں عالم کو ذکر کیا گیا۔ عبادت گزار ایمان والے وہ کواکب کی طرف طرح ہوں گے اور عالم 14ویں رات کے چاند کی طرف چاند کی طرح چمکدار ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ عالم کو اللہ تعالی نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ تو عابد پر ہے، اور غیر عابد عوام اور پبلک پر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے علماء کو کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ فاطر میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں سے، اللہ کی ذات سے علماء ہی خشیت رکھتے ہیں۔ حسر کے ساتھ انما، علماء ہی خشیت اور خوف رکھتے ہیں، غیر علماء کی نفی معلوم ہوتی ہے، یعنی خشیت الہی صرف علماء میں بند ہے، علماء سے دیگر لوگوں کی طرف تجاوز نہیں کرتی، اور اس میں عابد بھی داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب علم کو خشیت سے بھی نوازا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب علم سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ چاہے تو شیطان جیسے عابد کو جنت سے نکال دے اور دھتکار دے، اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالی 100 قتل کرنے والے آدمی کو جو بنی اسرائیل سے تھا اس کو مغفرت فرما دے اور جنت عطا فرما دے۔ وہ مالک ہے، یہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، اور حقیقی علم علماء کو ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جاہل کو کیا پتہ کہ اللہ تبارک کی ذات کتنی بے نیاز ہے۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب اور عذاب کا خوف ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، بعض کلپ آ چکے ہیں کہ کامل لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف رکھتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، سورۃ رعد ہے۔ یا رسول اللہ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کا میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونا کافی ہے، اور اس آدمی کا جس کے پاس کتاب اور قرآن کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں
صاحب علم کی شہادت کو اپنی شہادت کے برابر قرار دیا اور دونوں شہادتوں کے لیے کفایت کا حکم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اصحاب علم کو اللہ تعالی نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آیت کا نمبر 6 ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، سورہ نمل ہے۔ کہا اس آدمی نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں لے آؤں گا بلقیس کا تخت پہلے اس کے کہ آپ کی پلکیں واپس آئیں۔ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا تھا اپنے اصحاب سے کہ بلقیس کا تخت جو یمن میں ہے، آپ شام میں بیٹھے تھے کہ کون لائے گا، ایک عفریت من الجن، بہت بڑا جن طاقتور، اس نے کہا حضور میں لے آتا ہوں اس کو، تخت کو، جو 80 گز لمبا ہے اور 40 گز چوڑا ہے، جواہرات سے مرصع ہے۔ آپ کی جو مجلس قائم ہے، اس مجلس کے اٹھنے سے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے زیادہ جلدی چاہتا ہوں، تو پھر ایک آدمی جو صاحب علم تھا، قرآن میں ہے، جس کے پاس علم تھا کتاب کا، اس نے کہا میں ابھی لاتا ہوں۔ چنانچہ آپ کی آنکھ کی پلکیں کھلیں گی تو آپ اپنے پاس وہ تخت دیکھیں گے۔ فلما رأى كان مستقرا عنده، چنانچہ آنکھیں بند کی اور پھر کھولی، دیکھا تو بلقیس کا اتنا بڑا تخت جو 7ویں مکان میں اور کمرے میں مکفل تھا، وہ آ گیا تھا۔ یہ فضیلت علم کو حاصل تھی، یہ اس آدمی کا کمال تھا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ اور یہ کتاب جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی، شاید زبور تھی یا تورات تھی، زیادہ احتمال یہ ہے کہ وہ تورات کا علم رکھتا تھا، اور اس میں اسم اعظم کا علم اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اب ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو صف کتابوں سے افضل ہے، قرآن پاک۔ اس کا علم رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہوگی۔ 7ویں آیت قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا کہا تمہارے لیے افسوس، اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ اس آیت کریمہ میں اہل علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا ثواب اہل علم کو ملے گا۔ ایک اور آیت ہے 8ویں آیت، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سورہ عنکبوت۔ یہ مثالیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان کو مگر اہل علم، علم والے، عالمون۔ کہ قرآن مجید میں جو قصص اور مثالیں ہیں یہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے،
یہ علماء ہی سمجھتے ہیں۔ نامی آیت قرآن پاک کی وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اگر وہ لوگ باہم مخاصمت میں اس امر کو رسول اور اولی الامر کی طرف لے آتے اور ان کے سپرد کرتے تو لعلمہ الذین، البتہ جانتے ہیں اس کو وہ لوگ جو استنباط کرتے ہیں اس حکم کا، ان لوگوں میں سے تھے۔ اولی الامر سے مراد علماء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استنباط کی استعداد عطا فرمائی ہے، تو وہ حکم کو استخراج اور استنباط سے ثابت کرتے اور وہ فیصلہ کرتے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام پر احکام کا کشف ہوتا ہے، اسی طرح ان کی اتباع کرنے والے علماء پر بھی احکام کا کشف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ احکام کا استخراج استنباط کرتے ہیں۔ 10ویں آیت، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءۃ اخیکم سوآتکم وریشا، نعوذ باللہ، سوآتکم وریشا، آراف۔ اے بنی آدم، بے شک ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس نازل کیا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور تمہاری زینت اور آرائش کا سبب بنتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں لباس اور ریش کا ذکر ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں لباس سے مراد علم ہے اور ریش سے مراد یقین ہے۔ جس طرح تقوی کا لباس مراد ہوتا ہے تو یہاں بھی یہی ہے۔ علم جب یقین کی مرتبہ تک پہنچ جائے تو انسان کے لیے زینت بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ریش سے مراد زینت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور آیت ہے 11ویں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اعراف۔ بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جس کو ہم نے ایک بڑے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ہدایت اور رحمت ایسی قوم کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ یہ بھی علماء کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی۔ بارہویں آیت، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ضرور ہم ان کو بیان کریں گے علم کے ساتھ اور ہم غیب نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں علم کے ساتھ کتاب کو بیان کرنے کا ذکر ہے۔ ایک اور آیت ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان فرمائی کہ آیات ان لوگوں کے دلوں میں واضح اور روشن ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے لیے آیات روشن نہیں ہیں۔ 14ویں آیت، الرحمن علم القرآن
خلق الانسان وعلمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ انسانیت کی جان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ ترجمہ کرتے ہیں اپنے ترجمہ میں، انسان سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، اور مقام احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے مراد ما کانا و ما یکون کا علم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطا فرمایا وہ ما کانا و ما یکون کا علم ہے۔ یہ آشکارا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اس آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے۔ حضرات گرامی، بے شمار آیات ہیں جو علم کی فضیلت میں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔